اور 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। بانی پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو احتجاج کی فائنل کال دے دی۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچنے کا کہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ رول آف لا سپریم کورٹ کی آزادی چھین لی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مستقبل ہے، رول آف لا عدلیہ، جمہوریت اور چھینے گئے مینڈیٹ کے لیے نکلنا ہے۔ تحریک انصاف کی سیاسی پیدائش احتجاج، دھرنے اور جلسوں کی شرط پر ہوئی تھی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ قوم کے بچوں کو اپنے اقتدار کی ہوس میں جھونکنا، اپنے بچے لندن میں انجوائے کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی سیاست سڑک چھاپ سیاست سے بھی بدتر ہو چکی۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ ہم سڑکیں بناتے جائیں گے، تم سڑکیں ناپتے جاؤ گے۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے ایک اور کیس میں ریلیف مل گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پاکستان تحریک انصاف، اسد قیصر، سیف اللہ نیازی، شیخ رشید، صداقت عباسی، فیصل جاوید اور علی نواز کو کیس سے بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود نے بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ ملزمان کے خلاف 20 اگست 2022 کو تھانہ پارہ میں مقدمہ درج کیا گیا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا ہے کہ حکومت نے عوام میں رنج، غم اور نفرت پھیلائی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہی کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، اب اس موقع کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج ہے۔ حکومت نے عوام میں رنج، غم اور نفرت پھیلائی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہ کیے تو آنے والے وقت میں نقصان ہوگا۔ وزیر اعظم کا انتباہ۔ آذربائیجان میں کوپ سربراہی اجلاس سے خطاب، کہا سیلاب سے پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، پاکستان کی امداد کے وعدوں پر عمل ہونا چاہیے، دنیا کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کرنا ہوگی، پاکستان متبادل توانائی کے ذرائع سے سرمایہ کاری کا خواہاں ہے، محفوظ مستقبل کے لیے ماحولیاتی تحفظ پر ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور کی فضا بھی خطرناک حد تک آلودہ۔ پنجاب حکومت کا گرین لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کروانے کا حکم۔ صوبے میں تعلیمی اداروں کی 17 نومبر تک بندش کا نوٹیفیکیشن جاری۔ دفاتر کا 50% عملہ ورک فرام ہوم کرے گا۔ اسموگ فصل جلنے سے نہیں، اصل حکمرانوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ صرف شور ہے کہ اسموگ چاول کی فصل کی باقیات جلانے سے ہوتی ہے، اصلی ملزم وہ ہیں جن کا اس معاملے میں نام ہی نہیں آتا۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، پشاور، لنڈی کوتل، سوات، سوابی، ایبٹ آباد اور نوشہرہ سمیت دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ صبح 10:13 پر آیا۔ زلزلے کی گہرائی 220 کلومیٹر، مرکز افغانستان کا ہندو کش ریجن تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر برائے سمندری امور قیصر شیخ کی ملاقات۔ سندھ اور وفاق کا کیٹی بندر پورٹ بنانے پر اتفاق ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کیٹی بندر پورٹ بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر قیصر شیخ کا کہنا تھا کہ وفاق اور صوبائی حکومتیں مل کر کیٹی بندر بنا سکتی ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس، بی آر ٹی کے دونوں منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ شجیل انعام میمن کی ریڈ لائن اور یلو لائن بی آر ٹی منصوبوں پر تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت، کہا کہ دونوں منصوبوں کی تکمیل سے شہریوں کے لیے سفر آسان ہوگا اور لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ پی آئی اے کے لیے بلیو ورلڈ کنسورشیم کی 10 ارب روپے کی بولی منسوخ، غیر ملکی حکومت کو فروخت کی تجاویز۔ 30 نومبر تک اظہار دلچسپی کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئیں۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کو قطر یا ابو ظہبی کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے کے تحت فروخت کیا جائے گا۔
غیر ملکی حکومت کو پی آئی اے کے کتنے حصے فروخت کیے جائیں اس کا فیصلہ تاحال نہیں ہو سکا۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، 16 نومبر سے ملکی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا خدشہ، آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات 6 روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا خدشہ، فی لیٹر پیٹرول 2.5 روپے مہنگا ہو سکتا ہے، ہائی اسپیڈ ڈیزل 5 روپے 91 پیسے مہنگا ہونے کا خدشہ۔ جاپان نے پاکستان کے لیے $1.85 کروڑ گرانٹ کی منظوری دے دی، رقم فلڈ مینجمنٹ پروجیکٹ کے لیے استعمال میں لائی جائے گی۔ منصوبے کے لیے پاکستان اور جاپان کے درمیان ایکسچینج آف نوٹس پر دستخط ہو گئے۔ اقتصادی امور ڈویژن کے مطابق منصوبے کے ذریعے سیلاب سے متعلق پیش گوئی کے نظام میں بہتری آئے گی۔ گلگت شہر اور مضافات میں موسم ابرآلود، سردی کی شدت میں اضافہ، سرحدی علاقہ پنجراب پر برفباری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 روز تک مختلف اضلاع میں وقفے سے بارش کا امکان ہے، ہنزا کے بالائی علاقوں اور سرحدی علاقے میں برفباری۔ راولپنڈی میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ڈینگی مچھروں کے حملے میں کمی آنے لگی، 24 گھنٹوں کے دوران 69 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ اسپتالوں میں زیر علاج 175 مریض، رواں سیزن میں اب تک ڈینگی سے 16 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ سندھ میں مچھروں نے شہریوں کا جینا مشکل کر دیا، جنوری سے رواں ماہ تک سندھ بھر میں ملیریا کے 2,68,357 مریض سامنے آئے۔ پی ٹی اے نے گستاخانہ اور فحش مواد پھیلانے والی ویب سائٹ کو بلاک کر دیا۔ پی ٹی اے اب تک 1,183 گستاخانہ URLs اور 8,44,000 فحش ویب سائٹس بلاک کر چکا ہے۔ پی ٹی اے ان ویب سائٹوں کو بھی بلاک کر رہے ہیں جن کی اطلاع شہریوں اور حکومتی تنظیموں کی جانب سے دی جاتی ہے۔ حکام کے مطابق صارفین بین الاقوامی گیٹ وے پر بلاک شدہ ویب سائٹس تک رسائی کے لیے VPN استعمال کرتے ہیں۔ پی ٹی اے اس مواد کو مؤثر طریقے سے روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ پی آئی اے 35,000 سرکاری عازمین حج کو سفری سہولیات مہیا کرے گی۔ حج پروازوں سے متعلق وزارت مذہبی امور اور قومی ایئر لائن کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق معاہدے پر پی آئی اے کے CEO ایئر وائس مارشل عامر حیات اور ایڈیشنل سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر سید عطاء الرحمان نے دستخط کیے۔ فلم، ٹی وی اور تھیٹر کے نامور اداکار سہیل اصغر کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے۔ سہیل اصغر نے 1968 میں ریڈیو پاکستان ملتان سے صداکار کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ ڈرامے خواہش میں رولیا کے کردار نے انہیں ملک کی شہرت عطا کی۔ سہیل اصغر کو ان کی اداکاری پر پی ٹی وی ایوارڈ سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔